برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید جس کی خاطر اس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرمایا، توحید کی تحقیق کے بعد ایک انسان کی زندگی میں جب اللہ رب العالمین کی توحید آ جائے اور شرک کی گندگیاں اس سے دور ہو جائیں تو ایک انسان کی زندگی میں سب سے پہلے جو چیز عائد ہوتی ہے، اور ایک انسان کی زندگی میں شرک کی گندگیوں کے ساتھ ساتھ جو شرک کی ایک معنوی گندگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ظاہری گندگیوں کو دور ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بالکل ابتدائی زمانے میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان 5 آیتوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے احکامات نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ابتدائی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم فانذر، تو کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا دے۔ اور فرمایا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر دے۔ اور اگلی بات کیا بیان کی گئی؟ وثیابک فطہر، اور تو اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے اس سورت کے نزول کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک داعی کو، ایک مربی کو، ایک نبی کو اللہ رب العالمین ایک قوم کے پاس، ایک اجڑ اور اڑیل قوم کے پاس بھیج رہا ہے، تو اسے جن چیزوں کی تعلیمات دے رہا ہے وہ یوں ہی تعلیمات تو نہیں ہوں گی، وہ یوں ہی دی گئی تعلیمات تو نہیں ہوں گی، اس کے پیچھے کتنے عظیم مقاصد ہوں گے، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمتیں ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صفائی و ستھرائی کا وہ ملکہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر صفائی و ستھرائی کی وہ فطرت پیدا کریں۔ صفائی ستھرائی کی فطرت انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے۔ ایک انسان جو اپنی طبیعت میں، اپنی فطرت میں وہ ایک مہذب انسان بننا چاہتا ہے، ایسے ہی ایک انسان اپنی فطرت میں صفائی پسند ہوتا ہے، ایک انسان صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ویلوز، وہ قدریں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ڈالی ہیں، ان قدروں کو اللہ رب العالمین دین اسلام کے ذریعے سے ہمارے اندر بڑھانا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کہتا ہے، اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ایسے ہی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابتدائی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ مدینہ منورہ ابھی آنے سے پہلے ایک بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ مسجد قباء جب یہ مسجد تیار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ مسجد جو اول یوم قائم کی گئی تھی تقوی کی بنیاد پر، اس مسجد کے پاس، اس مسجد کے اندر، اس مسجد کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک و صاف رہا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس بستی کے لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن پاک میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پیخانے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کے لیے جاتے ہیں،
تو ہم پہلے مٹی یا پہلے پتھر کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ عرب کے ریگستانی اور صحرائی ملک میں ایک اتنی مشقت کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے باوجود پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کی تعریف قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اہل قبا کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر وہ کون سی ایسی قدریں تھیں جو مٹ گئیں؟ جب ہم دنیا میں جہاں بانی کے گر سکھایا کرتے تھے، جب دنیا میں ہم لوگوں کو شہروں کے بسانے کے بارے میں بتایا کرتے تھے، جب ہماری تہذیبوں کا دنیا میں چرچا ہوا کرتا تھا، جب ہم نے بغداد بسایا، اسپین بسایا، ان شہروں کو بسایا، آج ان شہروں کے اندر لوگ جا کر کے تہذیبوں کے ایسے نشانات ڈھونڈتے ہیں تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ تہذیبیں ایسے تو لگتا ہے کہ یہ ماقبل تاریخ کی تہذیبیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے اندر نالیاں ہوا کرتی تھیں سڑکوں کے ارد گرد، اور نہ جانے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہوا کرتی تھیں جو صفائی اور ستھرائی کے انتظام پر دلیل ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی نالی ہمارے گھروں کے بیچ میں سڑک پر بہہ رہی ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صفائی سے کوسوں دور ہیں۔ صفائی ستھرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نفاست بھری زندگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے محلوں کا اور ہمارے گاؤں کا، ہمارے شہروں کا کیا حال ہو چکا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلم محلوں کی پہچان گندگی سے ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمیں کسی اور قسم کے تبصروں سے بچتے ہوئے، حکومت کی چاہے بے توجہی ہو یا کوئی اور سازش ہو، آپ کوئی اور سوچے نکال سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں اپنے محاسبے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو گندا رکھنے میں ہم کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر صفائی کی وہ قدریں پیدا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر کے مسلمانوں نے دنیا میں جہاں روحانی پاکیزگی کا درس دیا، جہاں دنیا کے اندر مسلمانوں نے لوگوں کی روحانی پاکیزگی کا، لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی کا درس دیا، وہیں مسلمانوں نے لوگوں کی جسمانی صفائی کا بھی درس دیا۔ حتیٰ کہ جب کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض کرتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے، تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فخر سے کہا کرتے تھے تم ہمارے نبی کی تعلیمات کی بات کرتے ہو، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو پیشاب پیخانے تک کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام فخر سے کہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں مسلمانوں نے روحانی پاکیزگی کی تعلیم دی، حفظان صحت کے اصول بتائے اور اسی طرح سے اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے، وہیں صفائی ستھرائی اور طہارت و پاکیزگی کے سلیقے بھی بتائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صفائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ایمان سے جوڑتے ہوئے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے اگر دو پارٹ کر دیے جائیں تو ایک پارٹ یہ صفائی ستھرائی اور پاکی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ایک ایسی عبادت جو اسلام کی جان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی۔ آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے باوضو ہونا اور پاک و صاف ہونا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، تم میں سے کسی بھی شخص کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا اگر اس کو حدث لاحق ہو گیا ہے، اس نے پیشاب یا پیخانہ کر لیا ہے یا اس کو جنابت لاحق ہو گئی ہے، تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جسمانی صفائی کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان کنتم جنبا فطہروا، کہ اگر تم جنبی ہو، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو گئی ہے تو تم ایسی صورت میں طہارت حاصل کر لیا کرو۔ اسی طرح سے جسمانی صفائی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، کہ جب تمہاری عورتیں
حیض کے ایام سے گزر رہی ہو تو تم ان سے دور رہا کرو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان کے قریب نہ جایا کرو. میرے بھائیوں، یہ جسمانی صفائی کا ہی تو عالم ہے کہ ہمیں حفظان صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے ہمارا سماج اور معاشرہ صحت مند ہو، جس سے ہمارا جسم صحت مند ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی تعلیم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اتنی زیادہ تعلیم دیا کرتے تھے. آج لوگ جانتے ہیں موجودہ دور میں دانتوں کی صفائی کا کتنا پرچار کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اتنی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کون سا عمل کرتے ہیں؟ آپ فرماتی تھی کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دیتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ مسواک کرنا تمہارے لیے فرض قرار دے دیا جائے تو میں ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا. لیکن میرے بھائیوں، امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر تھا. وہ رحمت للعالمین جو رؤوف بالمؤمنین ہے، رحیم ہے، اس ذات بابرکت نے ہمارے لیے مسواک کو فرض نہیں قرار دیا، ورنہ یہ مسواک ہمارے لیے فرض ہو جاتی اور ہم مشقت میں پڑ جاتے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی صفائی ہو چاہے کپڑوں کی صفائی ہو، اسی طرح سے اسلام نے ایک اہم تعلیم یہ دی ہے کہ تمام انبیاء کرام اب تک جتنے آئے ہیں، تمام انبیاء کرام کے درمیان ایک اہم تعلیم جو مشترک ہوا کرتی تھی، جسے ہم فطرت کی تعلیم کہتے ہیں، جسے ہم سنن الفطرہ کہتے ہیں. ایسی سنتیں جو فطرت کی سنتیں ہوا کرتی ہیں، جو تمام نبیوں کے اندر مشترک ہوا کرتی تھیں، وہ بھی صفائی اور ستھرائی سے متعلق ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نبیوں کی شریعتیں مختلف تھیں، تمام انبیاء کا دین ایک تھا، شریعتیں مختلف تھیں، لیکن کچھ ایسی سنت کی، ایسی فطرت کی ایسی چیزیں ہوا کرتی تھیں جو تمام انبیاء کرام میں مشترک ہوتی تھیں. ان میں سے ایک ختنہ کرانا تھا، اسی طرح سے ناخن ترشوانا تھا، اور اسی طرح سے جسم کے مختلف حصوں میں زائد بال صاف کروانے تھے، کنگھ ہی کرنا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے من کان لہ شعر فلیکرم، کہ جس آدمی کے پاس بال ہو تو چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے، وہ گھسیارے کی طرح، جنگلی آدمی کی طرح نہ گھومتا رہے اور اپنے اس شکل و صورت سے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا رہے کہ یہ مسلمان ہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے، بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے. یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ان کو میٹھی میٹھی چھوٹی چھوٹی سنتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ کا تہذیب و تمدن کا گہوارہ کیسے بنتا ہے، آپ کے بڑے بڑے شہر کیسے مشہور ہوتے ہیں صفائی ستھرائی میں، یہ ایسے ہی یوں ہی مشہور نہیں ہو جاتے کہ جو ہے کسی گاڑی کے ذریعے سے منگوا کر کے راتوں رات شہر کو اس کا چوت کر دیا گیا. بلکہ ان شہروں کی صفائی سے پہلے گھروں کی صفائی ضروری ہوتی ہے. ان گھروں کے اندر صفائی ستھرائی سے پہلے ان کے کپڑوں کی صفائی ضروری ہوتی ہے، اور ان کے کپڑوں کی صفائی سے پہلے ان کے اپنے جسم کی صفائی، ان کے ناخنوں کی صفائی، ان کے بالوں کی صفائی. اس طرح سے صفائی جب شروع ہوتی ہے تو وہ صفائی اور پاکی پائیدار ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم. برادران اسلام، جب ہم صفائی اور ستھرائی کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم حقیقی طہارت حاصل کریں. اور یہ جو ظاہری طہارت ہے، ہم وضو کرتے ہیں ظاہری طہارت حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں ظاہری طہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن حقیقی طہارت کیا ہوتی ہے؟ حقیقی طہارت یہ ہے کہ انسان کا دل شرک سے، بدعات سے، خرافات سے پاک ہو. یہ حقیقی طہارت ہے، یہ اندرون کی طہارت ہے
کہ ایک انسان کا دل شرک و بدعات کی خرافات سے پاک ہو، توہم پرستیوں سے پاک ہو، الٹے سیدھے فاسد غلط عقائد سے اس کا دل پاک ہو۔ تو جب ہم طہارت کی بات کریں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کی جو طہارت ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح سے ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اور اس پاکی اور صفائی میں ہم اپنے بھائیوں سے کسی بھی طرح کا کینہ، کپٹ، حسد نہ رکھیں، جلن نہ رکھیں۔ یہ بھی ہمارے دل کی صفائی کا حصہ ہے۔ اور جب ہمارا دل پاک ہوگا، جب ہمارا دل ایک روشن آئینے کی طرح پاک و صاف ہوگا، تو یہ صفائی، یہ ستھرائی جو اندر کی ہے، جو معنوی صفائی اور ستھرائی ہے، اس کی عکاسی ہمارے اخلاق و کردار میں ہوگی۔ اگر آپ کے دل کی صفائی نہیں ہوئی ہے تو آپ صرف اور صرف ایک منافقت کی زندگی میں، ایک ایکٹنگ کی زندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کے دل کا عالم کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور چل رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل کا عالم ابھی بھی برا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے وسوسے ہیں، مختلف قسم کی بدگمانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں گندے گندے خیالات ہیں، تو چاہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے برانڈ کے کپڑے پہن لیں، چاہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا لیں، لیکن اگر آپ کا دل گندا ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف بغض ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر کے ناچ گانا کرنے کی عادت ہے، اگر آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر کے مختلف قسم کی میلادیں منانے کا جذبہ ہے، مختلف قسم کی عیدیں منانے کا جذبہ ہے، تو آپ اپنے دل کی صفائی کیجیے۔ آپ کے دل کی صفائی کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انسان کے ظاہری اعمال ہیں، یہ انسان کے ظاہری اعمال نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشہور مقولہ ہے کہ قوموں کی حیات کا تخیل، قوموں کی حیات ان کی تخیل پہ موقوف ہوتی ہے، اور آپ کے تخیلات کیسے ہوں گے، آپ کے دل کے اندر خیالات کیسے ہوں گے؟ جیسے آپ کے پاکیزہ خیالات ہوں گے ویسے ہی آپ کی حیات ہوگی، ویسے ہی آپ کی زندگی ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کریں، اور ایک سلیم الصدر، ایک ایسا صاف ستھرا سینہ لے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے ملیں۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا یہاں سے گزر ہوگا، ایک دوسرے صحابی نے ان کے بارے میں جانکاری نکالنی چاہی اور ان سے آخر کار پوچھ لیا کہ میرے بھائی، آپ کے بہت سارے اعمال تو ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے آپ کے ساتھ رات گزاری، آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہوئے دیکھا، 2-4 رکعتیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ کے وہ کون سے اعمال ہیں جو خفیہ ہیں، جو ہم نہیں جان سکتے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا کہ میرے بھائی، جب میں رات میں سونے لگتا ہوں تو میں یہ نیت کر کے سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی برے الٹے سیدھے جذبات نہیں ہیں، میں اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اہم عبادت ہے کہ آپ کا دل آپ کے بھائیوں کے تئیں صاف ہو، آپ کا سینہ تمام لوگوں کے لیے کشادہ ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف الٹے سیدھے جذبات ہوں، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط عقیدے ہوں، حتیٰ کہ روز مرہ کی زندگیاں، آپ کے بزنس میں، آپ کی تجارت میں اتار چڑھاؤ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بدگمانیاں ہوں، ان تمام چیزوں سے آپ اپنے دل کو پاک کیجئے۔ آج ہم اعمال القلوب کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ایسے اعمال کی ضرورت ہے جن کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر کی صفائی ہو سکے، ہمارے دلوں کے اندر کی ستھرائی ہو سکے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مسلم محلوں میں صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے۔ جب قربانی کا دن آتا ہے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کے دلوں کے اندر تقوی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اپنے دل کے اندر تقوی دیکھیں اور اپنے محلوں کی صفائی ستھرائی کا حال دیکھیں۔ قربانی کے ایام جب ہوتے ہیں، ہمارے محلات کا کیا عالم ہوتا ہے،
قربانی کے جانوروں کے جو فضلات ہوتے ہیں کس قدر پھینک دیے جاتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے انہی جانوروں کو اللہ رب العالمین نے شعائر کا نام دیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ کہ قربانی کے جانور جو حرم بھیجے جاتے ہیں حج کے ایام میں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، میں شعائر اللہ سے کیا مراد ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس کی ایک تفسیر میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا ہوتی ہے؟ ان کی تعظیم کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں پوجا جائے، انہیں جو ہے کمکمے لگایا جائے ان کے اوپر، انہیں اچھے قسم کے سویٹر پہنائے جائیں۔ قربانی کے جانوروں کی تعظیم یہ ہوتی ہے کہ انہیں ذبح کرنے سے لے کر کے ان کے گوشت، ان کی اتڑیوں، ان تمام چیزوں کی ایسی حفاظت کی جائے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی گزند لاحق نہ ہو، کسی کو آپ کے اس عبادت سے، آپ کے اس شعیرے سے کسی کو کوئی ایسی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ظاہری صفائی ستھرائی کی جو بات کرتے ہیں تو اپنے دل کے اندر بھی صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں صفائی ستھرائی کے جب ہم اہتمام کرتے ہیں تو دراصل یہ ہمارے دل کے اور ہمارے قلب کی صفائی ستھرائی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ظاہری صفائی ستھرائی دراصل ہمارے قلب کے تقوی کی دلیل بن جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تو پاکی نصیب فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں پاک باز بنائے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ظاہر و باطن کا پاک بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون